ملک کے بادشاہ تھے اور بہت بڑی سلطنت آپ کے زیر نگی تھی، آپ اس کے حاکم تھے، بادشاہ تھے۔ ایک روز آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے حجرہ خاص میں آرام فرما رہے تھے کہ چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ جناب ابراہیم بن ادم نے آواز لگائی، کون ہے؟ کیا کرنے آیا ہے؟ کہا حضور میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اونٹ تلاش کرنے آیا۔ ابراہیم بن ادم نے فرمایا کیا بادشاہ کی محل کی چھت پر بھی کبھی اونٹ آیا ہے؟ اس نے کہا حضور جب محل کی چھت پہ اونٹ نہیں مل سکتا تو پھر نرم بستروں پہ خدا کیسے ملے گا؟ نرم گرم بستروں پہ خدا کیسے ملے گا؟ فوراً ایک جھٹکا لگا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذہن گیا، لیکن دوبارہ پھر وہی سارے معاملات شروع ہو گئے۔ ایک روز آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ وہ کنیز خاص جو آپ کے لیے بستر لگاتی تھی، صحیح کرتی، نرم و گداز بستر تھا۔ بعض تو ایسے لوگ بھی جنہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب ابراہیم بن ادم کے بستر پر جب آپ آرام کرنے آتے تھے تو 100 کلو 2.5 من کے قریب پھولوں کی پتیاں بچھائی جاتی اور اس پر آپ آرام کیا کرتے تھے۔ تو جناب ابراہیم بن ادم کے لیے اس نے بسترا صحیح کیا، دن بھر کی تھکی آئی تھی بیچاری، اسے چیک کرنے کے لیے دیکھو صحیح کہ نرم کتنا ہے، لیٹی ہے، لیکن جیسے ہی لیٹی ویسے آنکھ لگ گئی، سو گئی۔ اب آنکھ اس وقت کھلی جب کوڑا پڑا ہے، فوراً ہڑبڑا کر اٹھی تو دیکھتی ہے کہ ابراہیم بن ادم بھی موجود ہے اور سارے خدام جلاد بھی موجود ہے اور بادشاہ کا چہرہ غصے میں سرخ ہو رہا ہے۔ اور بادشاہ تجھے اس بات کی جرأت کیسے ہوئی کہ لونڈی ہو کر ایک کنیز ہو کر تو میرے بستر پر سو رہی ہے؟ جلاد نے کوڑے برسانے شروع کیے، پہلے تو وہ رونے لگی لیکن کچھ ہی کوڑوں کے بعد وہ مسکرانے لگی اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ ادھر کوڑے پڑتے ادھر وہ ہنسنے لگتی، ادھر کوڑے پڑتے ادھر وہ ہنسنے لگتی۔ تو بادشاہ نے جلاد کو رکنے کا اشارہ کیا، ہنس کیوں رہی ہے؟ پہلے یہ بتا روئی کیوں؟ کہنے لگی کہ ظاہر ہے کوڑے پڑے، درد ہوا تو رونے لگی۔ تو کہا پھر ہنسنے کیوں لگی؟ تو کہنے لگی کہ ہنسنے کی وجہ وہ خیال ہے جو میرے دل میں آیا۔ کیا خیال آیا؟ کہا میرے دل میں یہ خیال آیا صرف چیک کرنے کی اتنی سزا ہے تو جو ایک عرصے سے سوتا رہا، صرف چیک کرنے کے لیے لیٹنے پر اتنے کوڑے ہیں تو جو ساری زندگی خدا کو بھول کر اس پر سوتا رہا اس کی کیا سزا ہوگی؟ بس یہی سوچ کر ہنس رہی ہوں۔ ابراہیم بن ادم پر وہ چوٹ لگی، ساری سلطنت کو ٹھوکر ماری ہے اور اللہ کی راہ میں نکل پڑے، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لیا اور پھر ساری بادشاہ چھوڑ دی۔ اور پھر وہ مشہور واقعہ کہ جب دریا کنارے بیٹھ کر اپنے کپڑے سی رہے ہیں تو آپ کے ماموں جو آپ کے بعد مسند بادشاہت پر جلوہ فروز ہوئے تھے وہ گزرے اپنے تمام تر رعایا اور شاہی کر رفر کے ساتھ، تو دیکھا کہ ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ وہ کپڑے سلائی کر رہے ہیں، تو روکا، سواری روکی، اترے اور آئے، اے ابراہیم کیا کر لیا ہے؟ اتنی اعلیٰ بادشاہت کو چھوڑ کے یہ کیا اختیار کر لیا ہے؟ چلو بادشاہت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ابراہیم بن ادم نے فرمایا جو یہاں مل رہا ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ کیا مل رہا ہے یہاں پر بیٹھ کر کے؟ اپنے کپڑے بھی اپنے ہاتھوں سے سی رہا ہے۔ جناب ابراہیم بن ادم نے وہ سوئی جو ہاتھ میں پکڑی تھی دریا میں پھینکی اور کہنے لگے اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی گر گئی، ذرا لا کے تو دینا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں اس دریا سے سینکڑوں مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں پکڑ پڑ کے باہر آ گئی۔ ابراہیم بن ادم نے کہا یہ نہیں چاہیے، اسی کو تو چھوڑ کر آیا ہوں، تم پھر یہ لے کر آ گئی ہو؟ نہیں مجھے میری سوئی چاہیے۔ ایک چھوٹی سی مچھلی ان کی سوئی جو انہوں نے پھینکی تھی وہ لے کر کے باہر نکلتی ہے۔ آپ نے سوئی ہاتھ میں لی، اپنی ماموں کی طرف دیکھا، کہا ایسی بادشاہت ہو تو بتاؤ۔